السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اور تہہ دل سے آپ تمام حضرات کا صاحب عالم آفیشیل یوٹیوب چینل میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے لیے یہ ناچیز بڑا ہی شاندار اور بڑا ہی بہترین ایک وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ ٹائٹل دیکھ کر کے یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس وظیفے میں آپ کو کون سا ورد بتانے والا ہوں اور کس تعلق سے بتانے والا ہوں، لیکن کچھ وظیفہ کے تعلق سے سننے سے پہلے ہم اور آپ یہ جانیں کہ ہم کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہمارا دل اور ذہن انتشار سے خالی ہونا چاہیے، اور جب ہم پڑھائی کرنے بیٹھے تو ہماری پوری توجہ اس وظیفے کی طرف اور اپنے مقصد کی طرف ہونی چاہیے۔ اور حتی الامکان نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے، جس قدر بھی ہو سکے نمازوں کی پابندی کرے، پھر اس کے بعد ان وظائف کا سہارا لیا جائے تو امید قوی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا فرمائے گا ان وظائف کی برکتوں سے۔ تو سب سے پہلے جو ایک ضروری بات کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہے یہ چاہیے کہ باقاعدہ اچھے طریقے سے وضو کر لیا جائے۔ وضو کرنے کے بعد مصلی بچھائیں اور پاک صاف کپڑا پہن کر کے اس مصلی پر بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد چند مرتبہ استغفار کی کثرت کریں، اور استغفار کی کثرت کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم یہ وظیفہ کرنے جا رہے ہیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد چند مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور بہتر یہ ہے کہ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود غوثیہ پڑھی جائے، جیسے کہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اور اگر یہ درود پاک نہ آتی ہو تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، جو بھی درود پاک آپ سے آتا ہو اس درود پاک کو آپ پڑھیں، اور سچے دل سے وظیفے کو شروع کریں امید قوی کے ساتھ۔ تو جو میں یہ وظیفہ بتا رہا ہوں یہ ایک آسان سا اور مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ وہ خواتین اسلام جو شادی کے بعد کئی سال پریشانی کے عالم میں گزار رہی ہیں، جنہیں ابھی تک اولاد کی نعمت انہیں یہ عطا نہیں کی گئی، اور بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس جا کر انہوں نے علاج کروایا، طبیبوں کے پاس گئیں اور انہوں نے جھاڑ پھونک بھی کروایا، لیکن کہیں سے ان کو فائدہ نہ ملا۔ لیکن انشاءاللہ العزیز آپ یہ عمل آزمائیں، آپ کو ضرور اس سے فائدہ ملے گا۔ عمل یہ ہے کہ 7 نیلے دھاگے لے، اور عورت اپنے قد کے برابر ان کو ناپ لے۔ ناپنے کے بعد ان دھاگوں پر سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس دھاگے میں ایک گرہ لگائے۔ ایک گرہ لگانے کے بعد جب وہ گرہ لگنے کے قریب ہو تو آیت الکرسی پڑھ کے اس میں دم کر کے پھونک مار کے اس سے گٹھان لگا دے۔ اسی طرح سے اسے 11 گرہیں لگانا ہے۔ جب یہ 11 گرہیں لگ جائیں تو یہ ایک گنڈا تیار ہو گیا۔ اب درود پاک پڑھ کر اس پر دم کر دے، اور پھر اس گنڈے کو عورت اپنے کمر میں باندھ لے، اور جب یہ اپنے کمر میں باندھے تو اس کے بعد یہ بھی دھیان رکھے کہ یہ کمر میں اس وقت باندھا جائے جب عورت پاکی کی حالت میں ہو اور ایام سے فارغ ہو کر کے یہ عمل کیا جائے۔ کو جب اس سے فائدہ ملنے لگے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس کو کھول کر کے الگ کر دیا جائے، بلکہ اپنے جو ایام ہیں، جو وقت مقررہ ہے، آخری وقت تک اسے باندھے رکھے، اور جیسے اگر اس درمیان
عورت کو دقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے پیٹ بڑھتا ہے اور اس میں کساؤ پیدا ہوتا ہے، وہ دھاگا کسنے لگتا ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے اس بات کی کہ اس دھاگے میں کوئی اور دھاگا جوڑ کر کے اس کو بڑا کر لیا جائے۔ تو امید قوی ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بخوبی اچھے سے سنا اور سمجھا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ جو لوگ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عظمیٰ عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک بھی پہنچے جو لوگ اس تعلق سے پریشان ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے دامنوں کو گوہر مراد سے پر فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخری میں ایک بات کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنچ سکے۔